السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں سوگت کا منظر سامنے آتا ہے۔ شیخ ادابالی لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے واقعات سنا رہے تھے۔ دوسری طرف غار میں عثمان کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ عثمان گرم لوہا اٹھا کر ملعون خاتون کے ہاتھ پر لگاتا ہے اور اس کے اوپر پٹی باندھ دیتا ہے اور پھر دونوں اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ عثمان کہتا ہے، سلامت ہو ملعون، تم بھی ہمیشہ ہر مشکل میں پہاڑ کی طرح میرے ساتھ کھڑی رہی۔ دوسری جانب لاجی قلعے میں جولیا کہہ رہی تھی، جب سے ترکوں نے میرے خاندان کو قتل کیا اس دن سے لے کر آج تک میں انتقام کی آگ میں بھڑک رہی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ میں آج اپنے والدین کا انتقام لینے جا رہی ہوں۔ روگاتوس کہتا ہے، میں جانتا ہوں تم ایک حیرت انگیز جنگجو ہو اور تمہارا سب سے بڑا ہتھیار انتقام ہے۔ جولیا کہتی ہے، ترکوں کو اس سرزمین سے نکالنے کے لیے میرے خاندان نے موت کو منہ لگایا۔ جولیا کہتی ہے، ان کا مقصد میں پورا کروں گی، مجھے ہدف دکھاؤ۔ روگاتوس کہتا ہے، مجھے اس معاملے میں تم سے بہتر کوئی نہیں ملے گا۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے تم اپنا انتقام لو گی جولیا۔ اس کے بعد جولیا دوسرے کمرے میں جا کر زہر تیار کرنے لگتی ہے۔ اس دوران وہ کہہ رہی تھی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا خاتمہ کروں گی ترکو، تم لوگوں نے مجھ سے میرا خاندان چھینا، میں تم سے سب کچھ چھینے بغیر ہرگز نہیں مروں گی۔ زہر تیار کرنے کے بعد جولیا اسے ایک تیر کے ساتھ لگاتی ہے اور پھر چیک کرنے کے لیے اسے چلا دیتی ہے۔ اس کے بعد جولیا کہتی ہے، تم سب مرو گے ترکو اور اس کا سبب میرا زہر ہوگا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں گندز کہہ رہا تھا، عثمان صاحب کا حکم ہے کہ ہم ترک سرداروں سے باقی ماندہ سامان خرید لیں گے اور ان کے نقصان کی تلافی کریں گے۔ آج پہلا قافلہ آئے گا انشاءاللہ۔ کمرال عبدال کہتے ہیں، الحمدللہ عثمان صاحب تمام ترکوں کے لیے امید بن گئے ہیں۔ پھر سجان خاتون کہتی ہے، عثمان کی غیر موجودگی میں دشمن فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہمارا دشمن ایک نہیں ہے، احتیاطی تدابیر لینا مت بھولنا گندز۔ گندز کہتا ہے، آپ بے فکر رہیں والدہ، سپاہی اپنی نظریں کھلی رکھیں گے۔ اسی دوران جنگل میں ایک قافلہ آ رہا تھا۔ جولیا اور اس کے آدمی اچانک قافلے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر جولیا کہتی ہے، کوئی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس طرح ایک آدمی کے علاوہ سب کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے، آپ جانتی ہیں کہ میں روگاتوس کے لیے کام کرتا ہوں۔ جولیا کہتی ہے، تم زندہ رہو گے کیونکہ تم ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگے۔ دوسری جانب عثمان اور ملعون خاتون غار سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور ایک طرف چل پڑتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے، ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود انہوں نے ہمارے لیے جال بچھایا، ضرور قبیلے میں کوئی غدار ہے۔ ملعون کہتی ہے، تو پھر جلد از جلد قبیلے واپس جانا ضروری ہے حضور۔ عثمان کہتا ہے، نہیں، قبیلے میں متعدد لوگ موجود ہیں، پہلے ہم ازنے کے لیے جائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے سپاہیوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اسی دوران جرگتائی اور دوسرے سپاہی عثمان کی کھوج لگانے میں مصروف تھے، لیکن انہیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ پھر جرگتائی کہتا ہے، اب جب کہ ہمیں کوئی سراغ نہیں مل رہا تو ہم ان کے لیے سراغ چھوڑیں گے، پھر عثمان صاحب خود ہمیں تلاش کر لیں گے۔ یہ کہہ کر جرگتائی اپنے بازو کے زخم سے خون نکالنے لگتا ہے، پھر وہ خون اپنی انگلی پر لگا لیتا ہے اور کھڑا ہو کر درختوں پر نشان لگانے لگتا ہے۔ نشان لگانے کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف گورنر کوسس اور روگاتوس جنگل میں موجود تھے۔ کوسس کہہ رہا تھا، بہت اچھے روگاتوس، تمہارے بڑھئی نے واقعی اچھا کام کیا ہے۔ اب کائی قبیلے میں داخل ہونے کے لیے ہمیں صرف ان تجارتی مال گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ کچھ دیر بعد تجارتی مال گاڑیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں جن پر جولیا نے قبضہ کیا تھا۔ مال گاڑی سے اتر کر جولیا آگے آ جاتی ہے اور کہتی ہے، محترم گورنر، ہم قبیلے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ زہر بھی تیار ہے، میرے سامنے آنے والے ہر ترک کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کوسس کہتا ہے، میرا کمانڈر نیستور بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس کے بعد جولیا سیٹی بجاتی ہے تو اس کے آدمی بھاگتے ہوئے وہاں آ جاتے ہیں اور روگاتوس کے لائے ہوئے ڈرموں کے پاس آ جاتے ہیں۔ دوسری جانب کوسس کی بہن ماری ترگت کے قبیلے میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ گھوڑے سے اترتی ہے تو ترگت کہتا ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو ماری؟ ماری کہتی ہے، میں یہاں اپنے بھائی کوسس کی درخواست پر آئی ہوں۔ ترگت کہتا ہے، تمہارے بھائی کو کیا چاہیے؟ خود یہاں آنے کی بجائے اس نے تمہیں بھیج دیا، کیا وہ ہم سے اتنا خوفزدہ ہے؟ ماری کہتی ہے، محائل کوسس کسی سے خوفزدہ نہیں ہوتے ترگت صاحب، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان اور ملعون خاتون ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں جرگتائی نے درختوں پر نشان لگائے ہوئے تھے۔ نشان دے کر عثمان سمجھ جاتا ہے کہ سپاہیوں نے نشان چھوڑے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ماری کہہ رہی تھی، عثمان صاحب کے قبیلے کی نسبت آپ کا قبیلہ کافی چھوٹا ہے،
ترگت کہتا ہے اصل بات کی طرف آؤ ماری، تم کس لیے یہاں آئی ہو؟ ماری کہتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپس کا یہ خونی جھگڑا ختم کریں اور معاہدہ کر لیں ترگت صاحب، کوشش بھائی آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح آپ کو اور آپ کے قبیلے کو فائدہ ہوگا۔ ترگت کہتا ہے اتنی ساری خون ریزی کے بعد وہ ہمارا دوست بننا چاہتا ہے، تو ماری کہتی ہے میں آپ کو تلخ ماضی کو بلانے اور بہتر مستقبل کی طرف دیکھنے کا مشورہ دے رہی ہوں ترگت صاحب۔ ترگت کہتا ہے جس ماضی کو تم بلانے کا کہہ رہی ہو وہ میرے شہید ہونے والے سپاہی ہیں، میں کبھی نہیں بھولوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرے قبیلے کی حالت کیا ہے، میں تجارت کرنے سے منع نہیں کر سکتا، قبیلے کی سلامتی کی خاطر میں سوچوں گا۔ ماری کہتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ ایک ذہین آدمی ہیں اور صحیح جواب دیں گے۔ ترگت کہتا ہے لیکن یہ جان لو کہ میری شرائط بہت بھاری ہوں گی۔ پھر ماری کہتی ہے جب آپ فیصلہ لیں گے تو ہم اس بارے میں بات کر لیں گے ترگت صاحب، میں شدت سے آپ کے فیصلے کی منتظر رہوں گی، اب اجازت چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر ماری چل پڑتی ہے، پھر وہ ایک سپاہی سے چھوٹا سا ڈبہ لے کر واپس آ جاتی ہے اور ترگت کو کہتی ہے میں بھولنے والی تھی، یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، امید ہے کہ آپ جیسے سردار کے لائق ہوگا۔ ترگت وہ تحفہ لے لیتا ہے اور اسے کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایک انگوٹھی پڑی تھی، پھر وہ ماری کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ماری کہتی ہے آپ کسی دوسرے شخص کے بازو کے نیچے رہنے والے آدمی لگتے نہیں ہیں ترگت صاحب۔ یہ کہہ کر ماری واپس روانہ ہو جاتی ہے۔ ماری کے جانے کے بعد ترگت کا خاص آدمی کتان آ کر کہتا ہے یہ کیا چاہتی ہے سردار؟ تو ترگت کہتا ہے کوشش ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے۔ کتان کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سردار، کیا ہم کافروں کے ساتھ کام کریں گے؟ ترگت کہتا ہے عثمان سردار ایک عرصے سے سیاست کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ادھر جنگل میں عثمان کے سپاہی مسلسل عثمان کی کھوج لگانے میں مصروف تھے، اتنے میں انہیں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر ارد گرد چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر بعد عثمان اور ملن خاتون وہاں پہنچ جاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر سب سپاہی بہت خوش اور پرجوش ہو جاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ مل گئے، کیا آپ سب ٹھیک ہیں؟ گوگتو کہتا ہے جب تک آپ ٹھیک ہیں سردار تب تک ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر جرکتائی کہتا ہے آپ نے ضرور اس اسیلموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہوں گے، تو عثمان مسکراتے ہوئے ہاں میں سارے لا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے وہ جو بھی تلوار ہماری طرف لہرائیں گے وہ ہمیشہ ناکام ہوگی، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب ٹھیک ہیں، تو پھر چلیں گھوڑوں کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سب چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا ڈول بجتا ہے، ایک تجارتی قافلہ قبیلے میں پہنچ گیا تھا جس کے پیچھے گورنر روگاتوس اور کوسس تھے۔ قافلہ روک کر ایک سپاہی کہتا ہے اچھی طرح سے تلاشی لو۔ اس کے بعد قافلے کے آدمیوں اور سامان کی تلاشی شروع ہو جاتی ہے۔ تلاشی لینے کے بعد سپاہی کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں جانے دو۔ اس کے بعد وہ قافلہ کائی قبیلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ادھر جنگل میں عثمان اور اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے۔ سب سے مخاطب ہو کر عثمان کہتا ہے اب ہم ازنک کی طرف جائیں گے، جب تک ہم کافروں کو مزہ نہیں چکھا دیتے ہم اپنی تلواریں واپس میانوں میں نہیں ڈال سکتے۔ سب سپاہی کہتے ہیں جیسے آپ کا حکم سردار۔ اس کے بعد عثمان کا قافلہ ازنک قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔